لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت بے حد و صاحب درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا حسن اتنا ہے جس نے بھی آپ کو تعصب کی پٹی اتار کے دیکھ لیا تھا وہ آپ کا مرید بن کے رہ گیا تھا. دوسرے الفاظ میں آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا جس نے حالت ایمان میں میرا ایک مرتبہ دیدار کر لیا اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ان کو عظمتیں فضیلتیں سب سے زیادہ دی. سب سے زیادہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ کسی اور نبی کو نہیں. عظمت، فضیلت، رفعت، شان، منزلت جو قدر اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ کسی کو بھی نہیں. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کے دن بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی راتیں بھی سب سے اعلیٰ، آپ کے صحاب بھی سب سے اعلیٰ، آپ کا کھانا پینا چلنا بیٹھنا اٹھنا ہر طرح سے اعلیٰ، آپ کی زندگی کے طور اطوار طریقے شب و روز سارے سب سے اعلیٰ. کسی نبی کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوئی جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوئی. کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، فقیر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، لوگوں کو کہنے کے مطابق وہ کرنے والا ہو، وہ بھرنے والا ہو، وہ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو تارنے والا ہو، وہ کشتیوں کو پار لگانے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس طرح کی عظمتیں اور فضیلتیں کسی کے پاس نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کائنات کے امام کا لعاب بھی سب سے اعلیٰ ہے کہ اگر وہ لعاب کسی کی ہڈی پہ لگے وہ ہڈی ایسے جڑ جائے جیسے کبھی اس میں تکلیف ہی نہیں. کسی کی ہانڈی میں پڑے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھانا کھا جائیں لیکن وہ کھانا ختم نہ ہو. اگر وہ لعاب دودھ کے پیالے کے اندر پڑے
71 صحابہ کرام پی لیں اس پیالے کے اندر فرق نہ آئے. یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں ہم کہاں پھرتے رہے، کدھر ڈھونڈتے رہے، کیسی باتیں کرتے رہے. اور یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارا ابھی تک ذہن تبدیل نہ ہوا کہ اوپر سے یورپ اپنے پورے لاؤ اور لشکر کے ساتھ ہمارے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور آج بھی ہم نے اپنے دروس اور اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اسی چیز کو مد نظر رکھا کہ لوگ ہمیں میلاد منانے سے منع کرتے ہیں. دنیا کو بتلاؤ کائنات کے امام کی شان اس دنیا کے اندر کیا ہے، عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. ہم ابھی تک اپنوں کو ہی کوستے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پہلے بھی بڑے احتجاج کیے لیکن کچھ بھی نہ ہوا. ہم نے پہلے بھی بڑی لائٹیں لگائی، پہلے بھی بڑے ہم نے جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائی، غبارے لگائے، لیکن کوئی فرق نہ آئے. کیوں؟ ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق نہ آئے. ہم اپنے کردار سے عاشق رسول، محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے رہے، اپنے کردار سے کچھ نہ ثابت کر سکے. آج کائنات کے امام کی فضیلت کیا ہے؟ کچھ فضیلتیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ فضیلتیں بیان کر. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو سب سے اعلیٰ خاندان انتخاب کیا تو کس خاندان کا؟ جو دنیا کے اندر اعلیٰ خاندان. کون سا اعلیٰ خاندان تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو، اللہ کے نبی ابراہیم کی آل سے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ کی حدیث فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل ومن ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا. فرمایا بنی کنانہ سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے. اعلیٰ خاندان کون سا خاندان ہے؟ بنو ہاشم کیوں کہتے ہیں اس خاندان؟ ہاشم کا میں نے ہر ٹکڑے کرنے والا. بنو ہاشم کے خاندان ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب حاجی آتے تھے روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے اللہ کے نبی کے پردادا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے گوشت کے شوربے کے اندر بھگو کے حاجیوں کو کھلایا گیا. اس وجہ سے اللہ کے نبی کے پردادا قصی کعبہ کے پہلے متولی تھے. اور پھر اللہ کے نبی جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا وہ کعبہ کے متولی تھے. اور جتنی دیر اللہ کے نبی کے پردادا ہاشم زندہ رہے ہیں سارے قریش کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے. پہلی فضیلت اللہ کے نبی کی کہ اللہ تعالی نے خاندان کا بھی انتخاب کیا تو سب سے اعلیٰ خاندان کا انتخاب. دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ خصوصی اعزاز دیا ہے اپنے نبی کو. کیا اعزاز دیا ہے؟ پہلا اعزاز 4 سال کی عمر کے اندر، 4 سال کی عمر کے اندر فشق عن قلبہ فاستخرج القلب، کہ اللہ کے نبی 4 سال کی عمر میں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آ کے سینہ چاک کیا، دل کو دھویا اور دھو کے دوبارہ اس کے اندر رکھ دیا۔ بچے دوڑے جا کے حلیمہ کو کہتے ہیں کہ محمد فوت ہو گیا۔ حلیمہ آئی، آ کے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہیں لیکن چہرے کا رنگ برا ہوا ہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثْرَ ذَلِكَ الْمِجْتَهِ الْمُحِيطِ فِي صَدْرِهِ کہ میں اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر سوئی کے سیے ہوئے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ دوسرا اعزاز اللہ کے نبی کو کب دیا؟ معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی کو لے جانے لگے، حتیم کے اندر فرشتے آئے، سینے سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا، ثم غسل بطن بماء زمزم، اللہ کے نبی کے پیٹ کو زمزم کے ساتھ دیا، سب سے اعلیٰ پانی زمزم کے ساتھ دھویا، ثم ملئ ایمان و حکمہ، پھر ایک ٹب کے اندر آپ کا دل رکھ دیا گیا جس کے اندر ایمان اور حکمت تھی، اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل کے اندر بھر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر فرشتوں کے ذریعے رکھوا دیا۔ یہ فضیلت کائنات کے امام کی بڑے بڑے آئے اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں کرنے والے، کرتے رہے باتیں، اپنے کردار سے ثابت کرو۔ فرانس کے صدر کی تصویریں اکارا کے حق بازار کے اندر رکھ کے، فلیکس لگا کے، اکارا کے العزیز پلازا وینس چوک کے اندر رکھ کے، اوپر سے گزرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے نفس کے اوپر سے گزرو، کیا اس کے اندر کچھ سنت ہے کہ نہیں؟ سارے پیر سنت ہی چل رہے ہیں، کیا کریں؟ بہت مشکل کام ہے سنت کے اوپر عمل کرنا۔ یہ کام تو آسان ہے، کوئی نہیں، کسی نے رکھ دیا ہم پیر رکھ کے گزر جائیں گے؟ کتنی بڑی بڑی گستاخیاں ہوئی۔ آج میں نے اپنے ایک دوست کا اسٹیٹس دیکھا، رات ناک کے اوپر ڈانس ہو رہا تھا۔ یہ گستاخی نہیں؟ کائنات کے امام تو یہ ساز اور گانے والے جتنے بھی آلات تھے توڑنے کے لیے آئے، یہ ڈھول کا اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا۔ ہم وہی ڈھول لے کے اللہ کے نبی کا نام لیتے پھر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں فرانس نے بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ تیسری اللہ کے نبی کی فضیلت، اللہ کے نبی پوری کائنات کے رسول۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مختلف انبیاء کے بارے میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، فلاں بستی کی طرف فلاں نبی کو بھیجا۔ اللہ کے نبی کی باری اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری نوع انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ان لوگوں کو کہہ دو کہ بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کان النبی یبعث إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، فرمایا جو پہلے انبیاء کرام تھے نا وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے، وہ بعثت إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کے نبی کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اگلی حدیث میں فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت، فرمایا جس بھی یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا ثم يموت، اور پھر وہ مر گیا، یؤمن بالذی ارسلت به، اور اس چیز کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا جو مجھے اللہ رب العزت نے دے کر بھیجا ہے، الا کان من اصحاب النار، ایمان نہیں لایا تو آگ کے اندر جائے۔ یہ عظمت، یہ فضیلت اگر ہے کائنات کے اندر تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حق اور باطل کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق اور باطل کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد کفر، مستحقی کچھ نہ کفر کیا. یہاں پہ کچھ لوگ بڑی طویلیں کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، اس نے کفر کیا. دوسری حدیث میں فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا. کوئی رعایت نہیں بے نماز کے لیے. کتنے جلوس آج گزرے ہیں، کتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، کتنے لوگوں نے نماز فجر پڑھی ہوگی. روٹین کے مطابق ہی نمازی تھے ساری مسجدوں میں، لیکن جیسے ہی 9 بجے بڑے آج کے رسول گھروں سے نکلے. لیکن محمد فرق کرنے والے ہیں حق اور باطل کے اندر. محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. کون سنت کو اپناتا ہے، کون نہیں اپناتا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی. اور میں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر. پتہ تو یہاں بھی لگ جاتا ہے. کلمہ پڑھنا آسان، اس کے تقاضے پورے کرنے بڑے مشکل. بڑی باتیں آتی ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ گو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کلمہ گو جو ہے نا وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. اور اگلی بات سن، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. کوئی نہیں جی پڑھ لیجیے، قبول اللہ نے کرنی ہے، کسی نے تو نہیں کرنی. مانتے ہیں بات، میں نے بھی قبول نہیں کرنی، مجھے نہیں پتہ میری کب قبول ہوتی ہے کب نہیں، مجھے اپنی نماز کا واقعی نہیں پتہ. لیکن اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ، ایک اصول بتا دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اگر اس کے مطابق نہیں تو امام کعبہ بھی پڑھے تو نہیں قبول. اگر اس کے مطابق ہے تو کوئی غریب آدمی بھی پڑھے پھر بھی قبول. اللہ کے نبی کی اگلی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت اور اتباع کو ہر ایک کے اوپر فرض کر دیا. ہر ایک کے اوپر فرض، اطاعت اتباع ہر ایک کے اوپر فرض. کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کری گویا کہ اس نے میری اطاعت کی. ہم کتنی اطاعتیں کرتے ہیں، دن میں کتنی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، فرمایا میری اتباع کرو، اللہ تم سے خود ہی محبت کرنا شروع کر. یہ کام مشکل ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دو اس سے. اللہ کے نبی نے سارے اصول بتا دیے زندگی گزار دی. جو چیزیں دی ہیں اس کو لے لو، جس سے منع کیا اس سے رکنا. اگلی فضیلت اللہ کے نبی کی، آپ کا ذکر سب سے بلند ہے. اللہ کے نبی کا ذکر سب سے بلند ہے. فرمایا ورفعنا لک ذکر. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ورفعنا ذکر کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. فرمایا ورفعنا لک ذکر، ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر. یعنی جملے کی گہرائی میں بندہ اپنے کسی محبت کرنے والے دوست کو کہتا ہے نا کہ یار میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، صرف تیرے لیے آیا ہوں اور کسی کے لیے. جملے کی گہرائی دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان ہوگی وہاں پہ اللہ کے نبی کی مصطفیٰ بھی بیان ہوگی. کوئی ایسا ذکر نہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ساتھ میں اللہ کے نبی کی اطاعت کا ذکر.
جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس آذان کے اندر جو دنیا کے اندر 24 گھنٹے چلنے والی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے گا، وہاں پہ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنی عظمت اور فضیلت. اگلی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو پر درود و سلام پڑھنے سے کتنی کیا اجر ملتا ہے. پہلی بات 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک مرتبہ درود 10 گناہ معاف. دوسری چیز فرمایا 10 نیکیاں اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں لکھ. تیسری چیز فرمایا 10 رحمتیں اس کے لیے نازل ہوتی. اور چوتھی چیز فرمایا اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. درود وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر آیا ہے اپنی طرف سے درود تاج، درود مکی، درود مدنی نہیں چلیں گے. وہی درود چلے گا جس کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر ہے. اس کے علاوہ کوئی درود نہیں چلے. اللہ کے نبی کی اگلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اللہ رب العزت نے سیر کی. اگلی فضیلت فرمایا جو اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرے گا میں اس کے سارے اعمال برباد کروں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. فرمایا اپنی آوازوں کو بھی ایسا رکھنا ہے آوازیں اللہ کے نبی سے اونچی نہ ہو جائیں. میں نے تو سارے اعمال برباد کر. آواز بلند ہونے پہ اعمال برباد کر. باقی کام تو بعد کی بات ہے. یہاں پہ 3 چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی چیز جہاں پہ سنت اور حدیث کی بات ہو وہاں پر احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جہاں پہ سنت اور حدیث کی بات ہو وہاں پر احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمارے یہاں تو عجیب روایت کرتے ہیں سنت اور حدیث کی بات ہو رہی ہے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ بھی چل رہی ہوتی ہے. ذرا تھا کئی مرتبہ میں نے جمعے کے اندر وہ حکم ادا کیا یار جمعے میں تو آرام سے بیٹھ جائے. جمعے کے اندر لوگ آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں خطبے کو دینا. یہ ہماری سنت اور حدیث کے ساتھ محبت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر کسی نے 2 آدمی بات کر رہے ہیں تیسرے نے اس کو منع کر دی ہے جمعہ ضائع. آپ پتہ نہیں کون سا مارکا مارتے ہیں اس جمعے کے خطبے کے اندر آ کے آدھے گھنٹے کے. کون سا ایسا کاروبار ہے جو ہمارا اس جمعے کے خطبے کو دوران ہونا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا. دوسری چیز اللہ کے نبی جس حکم یا حدیث پر عمل نہیں ہمیں ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. ہم سنتے ہیں کوئی حدیث ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہے ہمیں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے اوپر اڑے رہیں کہ چل کوئی نہیں باقی تو پوریاں کر رہے اتنی خیر ہے. ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. آخری بات بڑوں کا احترام کرو لیکن دین اور شریعت کے معاملے میں اگر اتباع اور اطاعت ہے تو اللہ کے نبی اپنے اماموں کے پیچھے لگ کے اللہ کے نبی کی حدیث کو رد کرنا بہت بری بات ہے. بڑوں کا احترام کرو لیکن دین اور شریعت کے معاملے میں اگر بات آئے گی تو اللہ کے نبی کی بات کو کرو. کوئی نہیں جی بڑے کہیں دے میجر تے کچھ نہیں کریں سلیپا ہوتے کلمہ بھی لکھ دو تو کوئی گل نہیں. لکھتے ہیں کہ نہیں سلیپوں کے اوپر کلمہ کہاں سے آیا کبھی کسی نے سوچا. آخری ایک فضیلت اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی ختم نبوت کا تاج لے کے آئے ہیں اس دنیا کے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور 2-3 باتیں ایک آدمی اوپر ہو جائے گا اس حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں. ہم بڑے تاجدار ختم نبوت کے مالک ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ہم جو مصنوعات استعمال کر رہے ہیں ہم کن کی استعمال کر رہے ہیں. یہ شیطان کی جتنی پروڈکٹ ہیں یہ ساری قادیانی کی. ہم وہ استعمال کر کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو اس بات کو نہیں سمجھتے
وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایک پرسنٹیج بنائی ہوئی ہے کہ ہماری کمپنی کا جتنا منافع ہوگا اس میں سے 30% ہم نے اپنی قادیانیت کو ترغیب دینے کے لیے دیا۔ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ 1 لاکھ آمدن ہے چلو 10,000 ہم اسلام کی اشاعت کے لیے دے دیں، ہم نے نہیں کبھی سوچا۔ وہ اپنا 30% حصہ سارا اپنا کس لیے فروغ کرتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، قادیانیت کی ترویج کے لیے۔ یہ جو ذائقہ آج کل لکھا ہوا ہے گھی جو بھی پروڈکٹ ہیں، یہ بھی ان کی قادیانیت کے پروڈکٹ ہے۔ فری کے اندر انہوں نے دکانوں کو اوپر لکھ لیا، ہم نے قبول کر دیا، کوئی بات نہیں، فری میں لکھتے ساتھ میرا دکان کا بھی تو نام لکھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ سوچا کہ یہ کہاں سے آیا، کون لے کر آیا۔ اب رہی بات یہ کہ فرانس کے صدر کے منہ کے اوپر جوتا رکھ کے گزر جانا ہے اور آگے جا کے بسکٹ کون سا کھانا ہے، ٹک کا، گالا کا، اس کے بغیر کیا آپ کی زندگی نہیں گزرتی؟ چھوڑ دیں ان سارے بسکٹوں کو اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن یاد رکھیے، آپ ایک کام سے مثال لے لیجیے، ایک آدمی کی ایک دن کی آمدن 50,000 ہے، اس کو 25,000 ہو دن کی آمدن، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ چھوڑ دیں ان کی مصنوعات، یہ لوگ کے جتنے بھی بسکٹ ہیں، جتنے بھی پروڈکٹ ہیں کھانے والی، نہ کھلائیں اپنے بچوں کو، نہ خود کھائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ جو نہیں کھاتے کیا وہ جیتے نہیں ہیں؟ جتنے بھی فرانس کی مصنوعات ہیں وہ سب کا بائیکاٹ کریں۔ یقین کریں آج سے کچھ سال پہلے ڈنمارک کے اندر، میں اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کا شکر ادا کروں، ڈنمارک نے جب یہ ان کا معاملہ بنا تو انہوں نے خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت پتہ چلا تھا کہ یہ جو ٹوٹل پمپ ہے نا، یہ کمپنی ان کی ہے اس دن سے لے کے، اور جب یہ اعلان نے معاملہ بنایا تو شیل پمپ کو بھی چھوڑ دیا۔ پی ایس او یا اٹک والے پمپ سے، پی ایس او پاکستان کا اور اٹک فوج کا ہے، فوج کے اندر میں مجھے جو پتہ چلا اس سے پٹرول ڈلواتا ہے۔ یقین کریں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مجھے موٹر سائیکل لٹانی پڑی۔ چھوڑ دیں پٹرول پمپ کے علاوہ اور کیا پٹرول نہیں ملتا جی، ایوریج پوری نہیں ہوتی، یا نہ ہو پھر کیا ہو جائے گا؟ 1-2 کلومیٹر سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 5-10 روپے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ نہ سوچا کرو کہ ہم چھوڑ دیں گے تو باقی لوگ چلو، یار تم تو چھوڑو، باقیوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ان کو ترغیب دیں، چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑتے تو خود تو چھوڑو۔ ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ اس نے یہ کیا، ابھی تک فرانس کے جو نا ان کی بسکٹ یہ ابھی تک دکانوں کے اندر پڑے، اس کے لوگوں نے میرے سے بڑا عاشق رسول کوئی آج پتہ نہیں کتنے جلوس میں شامل ہوئے ہوں گے جن کی دکان کے اندر ساری یہ پروڈکٹ پڑی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔